رضا بادشاہ کی نالین کا صدقہ وسیع رزق عطا فرما۔ مالک جو مقروض ہیں ان کے قرض غیب سے ادا فرما۔ مالک اس پرخطر دور میں ہر عزت والے کی عزت کو محفوظ فرما۔ مالک محمد و اہل بیت محمد کو ہم سب پہ راضی و خوشنود فرما۔ مالک اپنے واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین سارے کہیے گا، اپنے واجبات ادا کر کے سیرت ائمہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک سب سے بڑی دعا سرکار ولی العصر بادشاہ کو اذن ظہور عطا فرما۔ جب پاک وارث کا ظہور ہو جائے ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما، مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما۔ دعاؤں کو مستجابی تک پہنچانے کے لیے بلند صلوات کا ساتھ دے۔ محمد توجہ ہے جی، بات شروع کی جائے۔ سلامت رہیں، شاد و آباد رہیں۔ مجھ سے پہلے نہایت واجب الاحترام عزت مآب میرے بھائی عمران شریف پڑھ گئے اور میرے بعد بھی مولا کے بہترین مدہ نوکری دیں گے، اور میرے بھائی حسنین تشریف فرمائیں۔ مالک زبان میں تاثیر عطا فرمائیں۔ مالک صاحب بھی اور دیگر جتنے بیٹھے ہیں آپ کے حق میں دعا گوں کہ مالک سب کو سارے ولایت میں رکھے۔ مالک آپ کو اپنے چاہنے والوں میں شمار فرمائیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج کی جو مجلس ہے اس کا پہلا جملہ اپنے چھٹے امام جعفر الصادق علیہ السلام محمد معجل فرجہ قائم آل محمد، چونکہ ایام چل رہے ہیں چھٹے بادشاہ کے، تو جس امام کے ایام ہوں میں کوشش کرتا ہوں اس بادشاہ کا تذکرہ سرکار کیا جائے۔ کون ہے میرے چھٹے امام؟ اس امام کی فضیلت پڑھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو سردار قدمی المرتبت، جو کائنات کے مشکل کشا، جو کائنات کے سردار امام حسن امام حسین، جو چوتھے امام اور پانچویں امام، ان کی زندگی گزارنے کے بعد اپنے ہر عزت والے نوکر کو اپنے نام سے منسوب کر دے، اسے جعفر الصادق کہتے ہیں۔ سلامت رہے جی، آپ مالک عزتوں سے نوازیں جی۔ جنہیں بات سمجھ آ گئی ہے سارے ہاتھ بلند کریں گے مل کے، حیدری مشکل جی۔ آپ سلامت رہیں بھائی، علی رضا بچوں کی زندگی درار۔ جتنے بھی ہیں سارے چاہنے والے ہیں، سارے امتی ہیں ہم آخری نبی کی، اور بالخصوص نوکر ہیں پہلے امام کی، لیکن اس کے باوجود ہمیں لوگ محمدی نہیں کہتے، ہمیں لوگ جعفری کہتے ہیں۔ جعفری کہہ کے ہم دنیا کو بتا دیتے ہیں جو جعفری ہو پھر وہ علوی بھی ہوا کرتا ہے۔ سلامت رہے، اور جو جعفری ہو پھر وہ محمدی بھی ہوا کرتا ہے۔ ایک بندہ میرے بادشاہ کے پاس آیا، سردار مجھے اپنا عرفان عطا کر، مجھے اپنی ماں، اور یہ انشاءاللہ مولا کے کرم و فضل سے میں نے ہی کوشش کی ہے، اور میری مجال نہیں ہے کہ میں کوئی دعویٰ کروں، نہیں، یہ جو ہے نا علی بادشاہ کے دروازے پہ سجدہ ریز ہونے کا ہی سمجھ ہوتا ہے کہ بندہ کوشش کرے تو پھر بعد میں روز مرہ کے جو مضامین ہوتے ہیں ان سے بندہ نکل جاتا ہے۔ تو چھٹے امام کی فضیلت آپ کے روز گزار کیے دیتا ہوں۔ بندہ آیا، مولا مجھے اپنا عرفان عطا کرے، ساتھ میں چاچا جی جو بزرگ ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، ایسے بیٹھے تھے۔ کچھ بندے امام نے جلدی سے کہا اس بندے کو دریا میں ڈال دو۔ جیسے ہی اسے دریا میں ڈالا نا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، آ کے کہتا مولا میں نے کہا تھا مجھے عرفان عطا کرے، آپ نے دریا میں ڈال دی۔ مولا نے کہا پھر اسے ڈال دو دریا میں، بولنا ہمیں بات سمجھ آئے۔ اور پھر دوسری مرتبہ بھی بھائی حسنین بھی راجے آ گیا، آگے کہتا ہے تھوڑا چہرے پہ تیور تبدیل ہو گئے، مولا میں عرفان مانگتا ہوں، آپ تو موت کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ مولا نے کہا پھر اسے دریا میں ڈال دو۔ جو آپ بولے گا وہ حمایت مولا صادق کے لیے بولے گا، میری خاطر جس نے بولنا اس بندے کو چھٹی ہے۔ جب تو تیسری مرتبہ پھینکا نا، پھر مشکل سے باہر آیا، مولا میں نے عرفان مانگا، مولا نے کہا پھر اسے دریا میں ڈالو۔ جب چوتھی مرتبہ ڈالا نا، اور جب ڈالا گیا نا، اس کے پاؤں ہاتھ چلنا بند ہو گئے تھے۔ جب اس کو یقین ہو گیا نا میں مرنے والا ہوں، اب جب مرنے والا تھا نا، مولا نے اشارہ کیا، کن کہا، پانی نے اسے باہر پھینکا۔
سلام یار اس بندے کو جو سمجھ کے بول رہا ہے آج اٹھانا جو ابھی تک حیران ہو جب باہر آیا نا تو جلدی پھر مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھ گیا تھا مولا معاف کر دے اب مجھے پتا چل گیا ہے اب میں عرفان میں آ گئے میرے ساتھ بندہ حیران ہوا ہے تو کہتا ہے ساتھ والے کہتے ہیں پہلے تو کہتا تھا مولا مجھے پھینکتے کیوں ہے اب یہ کہتا ہے اب مجھے عرفان اب ہوا کیا کہتا ہے جب مجھ میں طاقت تھی میں باہر اپنی ہمت سے آتا تھا اور جب ہمتیں ختم ہو جائے جو تب بچا لے اسی کو تو جعفر صادق کہتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ یا مشکل جی ہاں سلام شادر جی ہاں مالک حصار میں رکھیں جو ختم ہو جانے کے بعد انسان کو باہر نکال لیں انسان کی مشکلوں کو دور کر دے اسی کو تو امام کہتے ہیں ایک اور دوسرا چلے ایک چھوٹا سا اور واقعہ ڈھیر سارا سفر کرنے اور ممبر کی قسم یہ آپ احباب کی محبت ہے اور تعلق ہے بانیان کے ساتھ کے آنا ضروری ہے ورنہ میں ڈھیر سارا سفر کر کے آیا پھر واپس ہی جانا ہے نوکری ہے مالکوں کی وعدہ وفا ہو گئی ایک بندہ مولا کے پاس آیا مولا ہم میں اور آپ میں فرق کیا ہے اس دور میں بڑے بدتمیز اور جاہل لوگ موجود ہیں کھاتے ہماری طرح ہیں پیتے ہماری طرح رہتے سرکار ہماری طرح پہنتے ہماری طرح یہ جو طرح والے ہیں نا یہی لوگ جہنم میں جائیں گے جو کہتے ہیں نا ہماری طرح اگر وہ لوگ ہماری طرح تھے وہ تو مردے کو اشارہ کرتے تھے مردہ زندہ ہو جایا کرتا تھا تو پھر ہماری طرح کیسے ہو گئے یہ ہماری طرح کھانے کا مطلب ہماری طرح پہننے کا مطلب مولانا صاحب ہماری طرح رہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ خدا کو پہچاننے آئی تھی خدا کی پہچان کروانے آئی تھی اگر یہ نہ کرتے ایسا تو لوگ کہتے وہ بھی نہیں کھاتا بولیے گا حضور بات سمجھ آئے وہ بھی نظر نہیں آتا یہ بشری لباس میں اس وجہ سے آئے ہیں تاکہ اللہ کی توحید دنیا تک پہنچا دی جائے اور اب تو ذاکر عید میں برسے بھی ہونا شروع ہو گئے جی اللہ کو نہیں مانتے خدا کی عزت کی قسم ہے ہم اس اللہ کو نہیں مانتے جو کرسیوں پہ بیٹھتا ہو بولیے گا اگر بات سمجھ آئے ہم اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس اللہ کو نہیں مانتے کہ جو کرسی پہ بیٹھے گا کرسی آوازیں نکالے گی ہمارا ایمان ہے کرسی پہ بیٹھے گا کوئی وہ اللہ کے امر سے بیٹھے گا اللہ نہیں بیٹھے گا اللہ کے امر سے بیٹھے گا اور امر تلاش کر مصطفیٰ نے فرمایا تھا نحن امر اللہ اللہ کا امر ہم ہے کرسی پہ مصطفیٰ بیٹھیں گے یہ اہل سنت کی روایت میں نے پڑھی ہے کہ سرکار بیٹھیں گے کرسی پہ اور چابیاں ہوں گی کنجیاں وہ اٹھا کے علی کو دیں علی جسے چاہتا ہے جنت میں بھیجو جسے چاہتا ہے جہنم چاہنا کسے جو اللہ کی توحید کا قائل ہو جو مصطفیٰ کی نبوت کا قائل ہو یا علی جو تیری ولایت کا قائل ہو اسی کا تو جنت انتظار کر رہی ہے اور جو ایسا نہیں پھر اس کا سرکار جہنم میں مولا آپ میں اور ہم میں فرق کیا مولا آپ بھی کھاتے ہم بھی کھاتے مولا آپ بھی سوتے ہم بھی سوتے جنہوں نے یہ کتابوں میں لکھا ہے انہوں نے پھر یہی لکھا ہے کہ ساری زندگی مولا نے کائنات کے رسول نے 40 کلو کھائی کتنی جی 39 یا 40 اور مولا علی نے 3 4 5 کلو زیادہ کہ مصطفیٰ جیسا میں بھی نہ بنا بولیے گا حالانکہ یہ مصطفیٰ ہی ہے کیونکہ کائنات کے رسول نے نہیں فرمایا ہمارا پہلا بھی محمد ہے ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے ہمارا آخری بھی محمد ہے ہم سارے محمد ہیں تو جو مصطفیٰ جیسے ہیں وہ تو خود کو محمد کا نوکر کہتے ہیں اور جو نطفے سے پیدا ہوا ہے وہ جاہل ملا محمد جیسا کیسے ہو گیا ہے یہ سلامت میں شاد و آباد میں مالک اس حال میں رکھیں مولا ہم میں اب ہاتھ باندھی مولا ہم میں اور آپ میں فرق کیا ہے چھٹے امام کا ہی تذکر ہے مولا ہم میں اور آپ میں فرق کیا ہے مولا کے ہاتھ میں کھجور تھی اب دیکھنا بھائی مجھے کوئی بات نہیں بچے ہیں مولا ہم میں اور آپ میں فرق کیا ہے مولا کے ہاتھ میں کھجوریں تھی کیا تھی کھجوریں کائنات کے مشکل کشا کے بیٹے نے کہا اسے کھا اس نے کھجوریں کھائی کھانے کے بعد مولا نے کہا گٹھلی دیکھ گٹک یہ حدیث قصہ ہے یہ میں سال پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں غلط بیان نہیں کروں میں 14 کا مجرم ہوں
احمد مستنبط صاحب کی بہت بڑی کتاب ہے اور بہت بڑے عالم دین ہیں. انہوں نے اپنی کتاب القطرہ من بحار الاترا اس میں لکھا ہے کہ جیسے اس نے گٹھلی دیکھی نا تو اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حجت اللہ علی الارض، کہ اللہ ایک ہے، مصطفیٰ اللہ کے رسول ہے، اور یہ جو امام ہے نا یہ زمین پہ اللہ کی حجت ہے. جی سلامت رہے، شاد و آباد رہے. ان ہاتھوں کو اللہ کسی کا بسم اللہ محتاج نہ فرمائے، یہ اللہ کی حجت ہے. جب دیکھا نا اس نے کہا یہ تو جادو ہے. امام نے کہا ہم جادو والے نہیں، ہم معجزات والے. اس نے کہا کوئی اور معجزہ دکھائیں گے حسنین براجی؟ مولا نے کہا گٹھلی مجھے واپس کر. اب دیکھو گا کون بڑا خوبصورت سماعت کر رہے ہیں آپ، میری جرت ہی نہیں بھی میں آپ کے سماعت پہ انگلی اٹھاؤں. میں ایک سطر اور کہوں. مولا نے پھر اس کو اس بندے کے سامنے بھائی علی رضا جی زمین میں بویا. مولا نے اشارہ کیا، دیکھتے دیکھتے کھجور کا پودا جوان ہوتا چلا گیا. سلامت رہے گا جنہیں بات سمجھ آئی. پروان چڑھتا 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 چلا گیا یہاں تک کہ اس پہ کھجوریں لگی. مولا نے اسے اشارہ کیا، کھجوریں زمین پہ آئی. مولا نے اسے کہا کھا. جیسے اسے کھائی نا مولا نے کہا پہلی میں اور اب والی میں فرق آیا ہے؟ کہتا ہے مولا پہلی اور طرح کی تھی، ایک کا ذائقہ ہی کوئی اور ہے. مولا نے کہا تجھے بتاؤں یہ بظاہر دنیا کی ہے ورنہ یہ درخت آم نہیں، جعفر نے جنت سے نظمایا ہے. سلامت رہے، شاد و آباد رہے، مالک انسان میں رکھے گے. یہ عام نہیں، جنت سے آیا ہوں. ایسا کر سکتا ہے؟ کہتا نہیں. مولا نے کہا پھر شرم کیا کرو ہمیں اپنے جیسا کہتے ہو. چلو ایک اور بات میں کر دیتا ہوں. ایک مرتبہ ایک نوکر تھا جو امام کے ساتھ سفر پہ گیا ہوا تھا. حج کر کے واپس آ رہے تھے چاچا جی. جیسے واپس آئے نا تو ایک درخت تھا کھجور کا. یہ علم عباس کا میرے سامنے اس کی قسم اگر یہ لفظ کھجور جو ہے نا اسی پہ بندہ پڑھتا جائے نا تو کم از کم ایک خمسہ میرے جیسا حقیر پڑھ سکتا ہے لفظ. اور کھجور ہی تو اصل چیز ہے. یہ کھجوریں دنیا کو سمجھ میں آ جائے تو سارا اسلام ہی سمجھ میں آ جائے گا. کھجوریں علی کی تلوار کا صدقہ. بڑے بڑے چودھریوں نے کہا تھا کہ علی کی تلوار چلنے سے پہلے ہم بھوکے سوا کرتے تھے، علی کی تلوار کا صدقہ ہم نے جی بھر کے کھجوریں کھا لی ہے. اسی میں بڑا 5 مجالس ہے لیکن میں چلے تبرکاً یہ ایک سطری اور اس کے بعد ایک فکرہ تبرکاً مصائب کو کہتے ہیں. اب کھجور کے پاس ہے چاچا جی درخت سوکھا ہو اس پہ پھل نہیں ہے، سوکھا ہوا ہے، ٹہنیاں سوکھی ہوئی ہیں. اس کے ساتھ امام نے ٹیک لگائی. ممبر کی قسم ہے، روایت والا کہتا ہے امام کا اس کو مس کرنا تھا وہ ہرا ہو گیا تھا. بولیے گا اگر بات سمجھ آئے تو. جیسے دیکھیے میں مولا سادے کی پڑھوں گا، اگر میں گھنٹہ بھی پڑھتا ممبر کی قسم ہے اسی مولا کا تذکرہ کرنا تھا. اب جیسے ہی ہاتھ لگا مس ہوا تو پروان چڑھا. مولا نے اسے اشارہ کیا، ساتھ والے کو پوچھا کھانا چاہے گا کھجوریں؟ کہتا ہے مولا یہ تو ہرا نہیں تھا. مولا نے کہا اب تو ہو گیا ہے نا. اشارہ کیا، وہ جھکتا 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 آیا. ایسے امام نے اس سے کھجوریں توڑی. کیا کیا؟ بولو ایک بار سارے بسم اللہ. ایک صلوات تلاوت کریے گا. آؤ جی کمبر بند. اگر یہ بلند ہے تو ایک آہستہ صلوات پڑھ دیجئے گا. اپنے رزق میں برکت کے لیے اسے بلند صلوات تلاوت کر دیجئے. صلی اللہ محمد اللہ. اور معصوم فرماتے ہیں جب کبھی تمہیں رزق میں کمی محسوس ہونے لگے نا تو صلوات تلاوت کیا کرو. معصوم فرماتے ہیں جب تمہیں پریشانی آ جائے صلوات تلاوت کیا کرو. معصوم فرماتے ہیں کہ جب تم کہیں رستے میں پھٹک جاؤ تو صلوات تلاوت کیا کرو. بندہ حیران ہو کے کہتا ہے مولا ہر مشکل میں صلوات فرمائے. صلوات عام ہوتی تو خدا ہم پہ درود کیوں کرتا. تو سلامت رہے یار جسے بات سمجھ آئیے. سلامت رہے شاد و اللہ. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ فرمائے. عزت مآب سامعین چلے میں بات جاری رہے. امام جعفر الصادق علیہ السلام ایسے جیسے کھجور میں آئی اس نے کھجور سے کھجوریں کہیں. توجہ بھائی ایک صلوات پڑھ دیجئے گا بادشاہ کی ذات. بسم اللہ. بھائی صفدر عباس بھی تشریف لے آئے.
اور ذاکرین کا آنا اس بات کا الارم ہوتا ہے کہ وقت جو ہے نا وہ ہر کسی کے لیے قیمتی، وقت کی ویسے بھی قدر کرنی چاہیے، جسے وقت کی قدر نہیں اسے امام کے وقت کی کیا قدر ہوگی۔ جی میں مجلس پوری پڑھوں گا، یہ ذاکرین کی بس باتیں ہی ہوتی ہے، بھی میں گیا، جس نے جتنا پڑھنا ہوتا ہے نا وہ پڑھ کے اتنا ہی جاتا ہے، لاکھ بار آدھا رہے بھی آخری جملہ پڑھ دے ہونا ہی نہیں جنہ پڑھنا ہوتا ہے۔ ایک سلوات پڑھو خاندان اس پر، محبت ہوتی ہے، خلوص ہی ہوتا ہے، انما الاعمال بالنیات، نیت ہی دکھانی ہوتی ہے کہ یہ میرے بھائی آ گئے ہیں۔ تو خیر میں چھٹے امام کی بات جاری رہی۔ ارشد بلال جیسے کھجور سوکھا درخت امام نے مس کیا، ہاتھ لگایا اسے تو وہ ہرا بھرا ہو گیا، کھجوریں کھائی۔ جیسے کھجوریں کھائی نا، ایک بندہ دیکھ رہا تھا عرب کا، اس نے دیکھا، اس نے کہا یار کتنا بڑا جادوگر ہے، اس سے بڑا میں نے آج تک جادوگر نہیں دیکھا۔ تو امام نے کہا دیکھ یہ جادو نہیں، یہ مصطفیٰ کے علم کا وارث ہونے کی دلیل ہے۔ سلام یار جو سمجھ کو بولا ہے، سلام صلی اللہ علیہ بسم اللہ حیدری آئے، یہ مصطفیٰ کا وارث ہونے کی دلیل ہے۔ حسنین میرا دلیل ہے، اس نے کہا یہ دلیل نہیں، انت الساحر الہاشمی، آپ تو بہت بڑے جادوگر ہیں۔ امام نے کہا جادو نہیں، یہ معجزہ ہے۔ آج تک آپ نے کتابوں میں چلو نہ پڑھا ہو تو ذاکرین سے تو کثرت سے سنا ہے نا، امام حسن بادشاہ نے ایک بندے کو کتا بنایا تھا۔ مجھے یہ پھر حدیث قصہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے روایت 2 دن پہلے پڑھی ہے، غلط بیانی کروں 14 کا مجرم ہوں۔ جب بار بار کہتا نہیں یہ جادو ہے، امام نے کہا جادو نہیں معجزہ ہے، ہم معجزے سے چاہے تو سورج زمین پہ بلائیں، اب آپ سن کے پھر بولنا، ہم معجزے سے چاہے تو چاند کو 2 ٹکڑے کرے، ہم معجزے سے چاہے زمین کو چیر دے، ہم معجزے سے چاہے کسی بندے کو عورت بنا دے یا کسی بندے کو کتا بنا دے، جو چاہے کرے گے۔ جیسے کہتا ہے کتا بنا سکتے، امام نے کہا جا آج سے تو کتا بن جائے گا، سلامت ہے، شاد و آباد رہے، جسے بات سمجھ آئے، آج سے تو کتا بن جائے گا، اور تو عام نہیں بنے گا، جب گھر میں جائے گا تجھے دھتکارا بھی جائے گا۔ اتنا کہنا تھا، اس کی شکل تبدیل ہو گئی۔ ساتھ والا کہتا ہے مولا آپ کے کہنے پہ شکل تبدیل کیسے ہو گئی؟ فرمایا یہ تبدیل ہو کے بتا رہے ہیں، حقیقی معنوں میں میں محمد کا وارث ہوں۔ اب جیسے گھر گیا نا، گھر گیا، انہوں نے دھتکارا، پھر واپس آیا، ساتھ والا بندہ بھی پیچھے چلتا ہے، پھر آ گیا، جیسے آیا نا اس کی آنکھوں میں آنسو، ساتھ والا کہتا مولا اب رو رہا ہے، اب ایک سطر کہنی، دیکھنا مجھے ہر مجلس میں یہ فکرہ میں ضرور کہتا ہوں، اہل سنت بھائیوں سے نہیں، کیونکہ ان کے عقیدہ نہیں، ہمارا عقیدہ ہے۔ کوئی شیعہ مجلس میں بیٹھا ہو تو یوں نہ کیا کر، کیونکہ ہماری فقہ میں دائیں بائیں نہیں دیکھا جاتا، ہماری فقہ ہے کہ نماز نیت لی ہے تو پھر سیدھی پیشانی ہونی چاہیے، ویسے بھی عشق کی تار ہوتی ہے، ٹوٹ جائے تو مسئلے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو عزت مام سامعین، جیسے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے نا، تو امام چونکہ کائنات کے رسول رحمت للعالمین ہے، یہ وارث ہے، کوئی بات نہیں، ہمارے بھائی کا بیٹا ہے، اللہ زندگی دراز فرمائے، اللہ نسلوں میں عزاداری اور خیریت سے جائیں گے۔ ہماری دعا کی نہیں بلکہ ہمیں ان کی دعاؤں کی ضرورت ہے کہ جو سخی شبیر کے روزے پہ گیا وہ ہمارے لیے دعا کرے گا۔ اب عزت ماب سامنے توجہ کرنا، اب جیسے امام نے دیکھا نا رو رہا ہے، امام نے اسے اشارہ کیا، ایسے ہاتھ سے اشارہ کیا، پھر وہ کتے سے بندہ بنا۔ بھائی صفدر جی یہ داد اب نہیں ملے گی آپ سے تو دکھ لگے گا، اب جو ذاکر بیٹھے خصوصاً، اب جب بندہ بنا نا، امام نے کہا دنیا والوں یاد رکھنا کئی بندے ہوتے ہی ایسے ہیں جب تک کتے نہ بنے ہمیں ہم ان کو سمجھ میں آتے ہی نہیں ہے۔ سلام یار، سلام اس سلام کو، سلام اس بندے کو جو حمایت مولا ششم مولا میرے کو بولیا جو ہائے ولی آئے۔ بسم اللہ جی، جب تک یہ کتے نہ بنے ہم ان کی سمجھ میں آتے، بعض ہوتے ہیں تو یاد رکھیے گا۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، ایک بندہ میرے بادشاہ کے پاس ہے، بادشاہ آپ کہتے ہیں کہ ہم سے بڑا کائنات میں سردار ہی کوئی نہیں۔ مولا نے کہا اس میں شک ہے کوئی؟ وہ ایک بندہ میرے دوسرے امام کے پاس بھی یہی سوال لے کے آیا تھا، صلوات تلاوت کریے گا میرے بادشاہ کی ذات پہ۔
محمد والے محمد. 20 منٹ پڑھ لیا, 10 منٹ ہی اور میں نے پڑھنا ہے اور بھائی کے حوالے ممبر کروں گا. اب آیا میرے بادشاہ دوسرے امام کے پاس. مولا آپ کے جد سے میں نے سنے اور قرآن مجید بھی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی حضرت سلیمان بن داؤد جو تھا بڑی حکومت تھی, امام کو سب کچھ علم تھا. امام نے اس کا بازو پکڑا اور اپنے بابا یا علی کے پاس لیا. بابا یہ سوال کرتا ہے کہ اتنی بڑی حکومت, اتنی بڑی سلطنت کسی اور کو بھی ملی؟ تو امام حیدر کرار مسکرا کے کہتے ہیں حسن بیٹا, جو سلیمان بن داؤد نبی کو حکومت ملی نا, وہ حکومت تو کیا تھی, اس سے بڑی حکومت یا تیرے نانا محمد کو ملی ہے, جاگنا یاد, یا تیرے بابا حیدر کرار کو ملی ہے. بسم اللہ. یا اچھا سرکار, بابا یہ چاہتے ہیں کوئی نظارہ دکھائیں. تو امام نے اس وقت اشارہ کیا, بادل زمین پہ آئے. مولا نے سفر کیا, ایک باغ سامنے آیا, چوتھے آسمان پہ ایک باغ نظر آیا. وہاں پہ جا کے بادل نے پرواز کو روکا. جیسے ہی روکی پرواز تو وہاں پہنچے, کہا یہ وہ باغ ہے جو سلیمان بن داؤد نبی کا تھا. اب جب کہا نہیں, اچھا نبی سے ملاقات ہو سکتی؟ مولا نے کہا کیوں نہیں, علی ہوتا ہی وہ ہے. بولے اگر بات سمجھا یار مشکل. کئی ہمارے بندے کہہ دیتے جی امام کی شان بڑی پڑ جاتے ہیں, پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. قرآن مجید میں اللہ نہیں کہتا کل شین آسیناہ فی امام مبین, تو امام کی شان تو اللہ نے بیان کی ہے نا. تو اب یاد رکھ, اور امام بھی وہ جسے اللہ بنائے, بندوں کو بنایا ہوا نہیں, کیونکہ بندوں کو بنایا ہوتا ہے اللہ کا بنایا ہوا. یہی تو ہماری دنیا سے بات ہے کہ ہم بندوں کے بنائے ہوئے کو نہیں مانتے, ہم اللہ کے بنائے ہوئے کو تسلیم کرتے ہیں. اب جب وہاں پہنچے, اب ایک تخت نظر آیا, تخت پہ ایک بندہ سویا تھا. امام نے جا کے اسے اشارہ کیا, جیسے وہ اٹھ کے کہتا ہے السلام علیکم یا امیر المومنین, مومنوں کے امیر میرا سلام. فرمایا علیہ السلام یا نبی اللہ, اللہ کے نبی آپ نے میرا سلام. جب سلام کیا نا تو ساتھ والے کئی نوکر جو تھے, کافی بندے تھے, نام مجھے سبھی کے آتے ہیں لیکن اتنا وقت ہی نہیں بتاؤں, اور کئی نام بتانے والے ہوتے بھی نہیں, ٹھیک ہے جی. اب جیسے ہی انہوں نے کہا نا یہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا, اس وجہ سے مولا نے زندہ کیا اور کہا بتا تو کون ہے؟ کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں, نام سلیمان داؤد کا بیٹا. اچھا اتنی بڑی حکومت تو نے کی کیسے؟ بلا تشبیہات کر کے کہتا ہے یہ جو میرے ہاتھ میں انگوٹھی ہے نا, اجازت نہیں یار بات سمجھ آئے تو بولنا ورنہ بے شک نہ بول, اس انگوٹھی کی وجہ سے. اچھا اسے دیکھ سکتے ہیں؟ بھائی علی رضا جی جو بندہ اب تک نہیں نہ بولا, اب میں کہتا ہوں اس سطر پہ نہیں بولنا تو پھر ساری مجلس میں بھی نہ بولنا, دکھ نہیں رہے گا. جا کے دیکھنا چاہتے ہیں, امام نے کہا جا کے دیکھو. جیسے جا کے انگوٹھی چیک کی نا, اس پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. آپ کے پاس انگوٹھی کیسے آئی؟ کہا اللہ نے بھیجی. پھر کہاں گئی؟ کہا پھر یہ گئی تھی میرے سردار علی کے پاس. علی کے ہاتھ سے کہاں گئی؟ کوئی وہاں سے مانگنے آیا تھا, بولیے گا, کوئی وہاں سے مانگنے آیا تھا مولا علی کے نماز پڑھتے ہوئے. آپ سارے جانتے کہ اس نے 1 2 3 مرتبہ مانگا, کسی نے نہ دیا. اللہ درجات بلند کرے مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل صاحب کے ایک بندے نے کہا اتنے بندے غنی بھی تھے, غنی بھی تھے اور بڑے بڑے تاجر بھی تھے, ان میں سے کسی نے کیوں نہ دیا؟ کہ غنی ساتھ لگا لینے سے کوئی غنی نہیں ہوتا. بولنا یار, غنی کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے خزانوں کا مالک ہو, وہی غنی ہوتا. بس میں نے اسی بات میں ایک بات چھٹے امام کی کر کے سلام کر جانا. اب جب مانگا نا 3 مرتبہ تو مولا نے اسے اشارہ کیا, انگوٹھی اتارنے نہیں آیا. میں پہلے بھی ایک مرتبہ اسی مجلس میں اسی بارگاہ پہ اسی ممبر پہ کھڑا ہو کے بتا چکا ہوں, حدیث قصہ ہے شیعہ کی نہیں,
جو روایت پڑھنے لگا ہوں، یہ میں ضمانت دے کے بات کر رہا ہوں، اہل سنت کی روایت ہے، شیعہ کی نہیں، کہ جیسے ہی اس نے سائل نے 3 مرتبہ مانگا، نہیں نہ ملا، مولا نے اشارہ کیا، انگوٹھی پرواز کر کے سائل کے ہاتھ پہ چلی گئی، سلامت رہے بشار و عباد، جیسے گئی نا، تو اس وقت اس نے کہا کہ مجھے تو مل گیا، لے کے واپس چلا گیا، پھر وہ انگوٹھی سلیمان کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اور میں نے اسی امام سے پوچھا کہ مولا کہ جب آپ کا 12واں آئے گا، سرکار قائم آئیں گے تو کیا کیا لے کے آئیں گے؟ فرمایا سب سے پہلے جو علی نے انگوٹھی زکات میں دی تھی نا، وہ ہمارے قائم کے ہاتھ میں ہوگی۔ اجازت نہیں یار، بات سمجھ آئے تو ہاتھ اٹھانا، ورنہ بے شک اور موسیٰ کا عصا ہوگا، بسم اللہ، موسیٰ کا عصا ہوگا، وہ صندوق ہوگا جس میں حضرت نو تبرکات والا صندوق، ہر ایک نہیں، ہر نبی کے سرکار تبرکات وہاں تھے۔ یہ سارے منظر کے بعد لو، اسی پہ میں نے سلام کرنا، یہ آخری بات، اس نے سارا کچھ دیکھ لیا، مولا اچھا وہ سارا کچھ آپ کے وہ آخری بیٹے جو آپ کا بیٹا ہے سرکار قائم ان کے پاس ہوگا، اور کیا ہے؟ میں میرے بھی طرف دیکھنا، میں بات تمام کر رہا ہوں، اسی لفظ میں سلام کرنا ہے کہ 70 مسائل کی پڑھنی۔ اس کے بعد امام تھے مصلی پہ، صفدر بھائی امام تھے بھیا جی مصلی پہ، حسنین بھائی مصلی پہ تھے، امام نے نا بلا تشبیہ مصلی ایسے ہٹایا، امام نے کہا نیچے دیکھ، جیسے اس نے دیکھا نا کئی گھوڑے سوار ہیں، ہاتھوں میں تلواریں ہیں، تھوڑیاں گھوڑے کی گردن پہ ہیں۔ اس نے کہا مولا اب یہ کون سی فوج ہے؟ فرمایا یہ وہی فوج ہے جو سرکار قائم کے ساتھ لڑنے آئے گی۔ تو یاد رکھیے گا جس امام کے فضائل بھی آپ پڑھیں گے نا تو اس نے سرکار قائم کے بارے میں بتایا ہے۔ سرکار قائم بادشاہ آئیں گے اور دنیا سے پوچھیں گے بتاؤ میری دادیوں کا قصور کیا؟ امام جعفر الصادق علیہ السلام جب بھی کوئی بندہ جاتا نا، زیادہ تر علماء نے لکھا اور میں نے کتاب سے پڑھا، جب بھی کوئی گیا عید کا روز ہوتا یا عام جاتا، سرکار کا امامہ سر سے اترا ہوتا، گریبان چاک آستین الٹی ہوتی۔ ایک مرتبہ عید پہ ایک بندہ چلا گیا، مولا آج عید ہے، میرے چھتے امام رو کے کہتے ہیں کربلا کے بعد کون سی عیدیں ہمارے محمد کے لیے رہ گئی؟ عید کا انکار نہیں، رمضان کے بعد اللہ نے عید الفطر رکھی، لیکن جس کو پتا ہو کہ سیدوں کا گھر اجڑ گیا، عزاداران امام مظلوم کربلا سرکار ولی العصر بادشاہ آئیں اور دنیا کو سوال کریں گے بتاؤ میری دادیوں کو قصور کیا تھا، میری دادیوں کے سروں سے چادریں کیوں اتر گئی؟ میں ایک یہاں پہ تورکاً سطر کہوں گا اور سلام کر جاؤں گا، مرشد علی بادشاہ حیدر کرار نے اپنی زندگی میں اپنی بیٹیوں کو کوفے بلایا، کوفے بلایا، خط لکھا، حسن بیٹا توحید کے پردوں میں، یہ لفظ میں نے کہہ دیا بندوں کے سر سے گزر گیا، بندوں نے ہائے نہیں کی، توحید کے پردوں میں میری بیٹیوں کو لے کے آئی۔ علی کی بیٹیاں کوفے کے باہر آئی، رونا بے شک نہ، ہائے کر دینا، ہائے بھی زبان سے نہ کر سکو تو سینے پہ ہاتھ مار کے یا حسین کر دینا، ڈھیر میں آپ کو نہیں کہتا لیکن آپ کے چہرے سے عیاں ہو کہ آپ آل محمد کے غم میں شریک ہو کے بیٹھے ہیں۔ عزاداران امام مظلوم کربلا تبرکاً بس یہی سطر علی کی بیٹیاں کوفے آئی، بادشاہ نے اعلان کروایا خبردار کوئی کوفے کا مرد گھر سے باہر تھا۔ اب میرے بعد مسائل پڑھنے والا بہت خوبصورت نام ہے، بلکہ 2-3 مولا کے ذاکر ہیں اور ڈھیر مجھ سے زیادہ پڑھنے والے ہیں، میرے سامنے بھی ذاکرین ہیں، ممبر کی قسم ہے، یہاں تک تو علماء نے لکھا کہ بات سمجھ آتی، علی نے اعلان کیا خبردار کوئی مستور بھی گھر سے باہر نہ آئے۔ ہائے 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 ہائے، مردوں کا کہا سمجھ میں آئی، مستور بھی باہر نہ آئے۔ عزاداروں آ گئی علی کی بیٹیاں، 3 دنوں کے بعد کوفے کی عورتیں آئی، مولا جس وجہ سے ہم نے آپ کی بیٹی کو بلایا ہے، آپ سے منتیں کی ہے کہ ہمیں جناب سیدہ کی بیٹیاں قرآن پڑھائیں۔
ہمیں قرآن پڑھائے گی. علی جیسے امام روئے ہیں, ممبر کی قسم ہے, فاتح خیبر بلند آواز سے روئے. اچھا روئے کیوں؟ میں بڑے آرام سے حوصلے سے پڑھوں تاکہ ایک ایک سطر سمجھا کے چلا. امام فرماتے ہیں میری بیٹیاں آ گئی ہیں, تمہیں قرآن سکھائیں گی, لیکن میں علی چاہتا ہوں میرے ساتھ ایک وعدہ کرو. اب سید جتنے بیٹھے ہیں اگر مجلس میں تو ان کی بلند ہائے نکلے, امتی نہ بھی کرو گے تو دکھ نہیں. مجھے ممبر کی قسم ہے, بادشاہ جب روئے نا تو پوچھے کیوں روتے ہیں؟ فرمایا اس وجہ سے میں علی وعدہ کرتا ہوں کہ میری بیٹی تمہیں قرآن پڑھائے گی, ایک وعدہ تم کرو. مولا کون سا وعدہ؟ مولا فرماتے ہیں وعدہ کرو رش بنا کے میری عالیہ کے سامنے نہیں جاؤ. مولا کیوں؟ فرمایا میری عالیہ رش سے بڑا گھبراتی ہے. میرا قسمت ہے جناب عالیہ کی جو مستورات کے رش سے گھبراتی تھی, اللہ جانے شرابی کے دربار میں خطبے کیسے پڑھے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. لو آخری سطر اور نوکری تمام ہو گئی. عزاداران امام مظلوم کربلا آتی, مستورات قرآن پڑھتی. جب 40 ہجری کا رمضان آیا ہے نا, علی کی بیٹی کے قرآن پڑھانے کے درس دیکھنا مجھے نیاز حسین, درس دینے کے رنگ ہی تبدیل ہو گئے. بالکل 1 منٹ زیادہ سے زیادہ میں نے پڑھنا ہے, لیکن چاہتا ہوں ٹھہر کے پڑھوں تاکہ بندے ہائے کریں, میرا اور آپ کا مقصد پورا ہو. 40 ہجری کا رمضان آیا, عورتیں قرآن پڑھنے آتی, روتی ہوئی واپس چلی جاتی. ایک عورت نے پوچھا جاتی قرآن پڑھنے ہو اور روتی ہوئی واپس کیوں آتی؟ آگے سے عورت کہتی ہے روئے نا تو کیا کریں, جب سے 40 ہجری کا رمضان آیا ہے نا, علی کی بیٹی کے قرآن پڑھانے کے رنگ ہی تبدیل ہو گئے ہیں. اب ماتمی کی ہائے نکلے, میں نوکری تمام کروں اور آپ کو دعا دے کے سفر پہ چلا جاؤں گا. کیا تبدیلی آئی ہے؟ جب سے 40 ہجری کا رمضان آیا, پہلے جناب سیدہ کی بیٹیاں, حیدر طلال کی بیٹی قرآن پڑھاتی ہے, قرآن پڑھانے کے بعد کرتی کیا ہے, کہتی ہے کوفے کی عورتیں ایک مرتبہ ساری عورتیں مجھے دیکھو. جب وہ دیکھتی ہے اس وقت اپنی بھی سر سے چادر اتارتی ہے, تالوں کو بھی کھیلتی ہے, کہتی ہے کوفے کی عورتیں مجھے اس رنگ میں دیکھو. کہتی ہے بی بی کیوں؟ ایسا نہ وقت آئے میرا عباس مارا جائے, میرا حسین مارا جائے, میں قابل ہو کے تمہارے شہر میں آؤ, تم پتھر مارو, میں کہوں میں علی کی بیٹی ہوں, تم ہاتھ باندھ کے کہو اے علی کی بیٹی ہم نے تجھے اس رنگ میں دیکھا کب تھا. اللہ صحیح عالم اللہ سی. تاریخ میں گر شام کا بازار نہ ہوتا, شبیر کا بیٹا کبھی بیمار نہ ہوتا, آنکھوں سے لہو بہتا تھا, لب پہ یہ صدا تھی, مر جاتا مقدر میں یہ دربار نہ ہوتا. میرے نہایت واجب الاحترام عزت مآب جناب علامہ اعتصام رضوی صاحب ذکر محمد و آل محمد